وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنی بھی چیزیں زمین پر چلتی ہیں، زمین میں ہیں، سب کی روزے کی ذمہ داری، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. جی جی، وہی پہنچاتا ہے. یہاں تک کہ پتھر کے اندر جو ایک ٹھوس چیز ہے، اس کے اندر بھی ایک کیڑا رہتا ہے، اللہ اس کو بھی وہاں اس کی غذا پہنچا دیتا ہے. جی، نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کون سا کیڑا تاریکیوں میں کہاں ہے، اسے روزی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. تو روزی پہنچانے سے پہلے اس کیڑے کا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ ہے کہاں. ہو ایک تو اس کیڑے کا علم ہونا، اور کہاں ہے وہ یہ بھی معلوم ہونا، اور پھر روزی کو وہاں تک پہنچا دینا. تو گویا کہ یہ علم کہ وہ کیڑا ہے کہاں، جی یہ اللہ کے کمال علم کی دلیل ہے، اور وہاں تک روزی پہنچا دینا اللہ کے کمال قدرت کی دلیل ہے. یہ تو عالم ہے کتنا بڑا، اور دوسرے وہاں تک روزی پہنچا دیتا ہے، قادر ہے کتنا بڑا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر ایک جاندار کی روزی اس تک پہنچا دینا یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے. اور وہ کہاں ہے، اس لیے کہ وہاں تک پہنچانے کے لیے، ڈیلیوری دینے کے لیے ضروری ہے کہ پتہ لگے وہ ہے کہاں، اس کا ایڈریس کیا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کون کہاں ہے. جی یہ علم اللہ کے کمال علم کی دلیل ہے، اور وہاں تک روزی پہنچا دینا یہ اللہ کے کمال قدرت کی دلیل ہے. اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا اللہ، یہ ہے ہمارا رب. ایک سوال کر سکتے ہیں آپ یہاں. سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس رزق آتا ہے وہ مصادر دنیویہ کے تھرو آتا ہے. دکان کھولتے ہیں، کسٹمرز آتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے لوگوں کے ذریعے رزق ہمیں پہنچ رہا ہے. کسٹمر نہ آئے، دکان نہ ہو تو روزی ہمیں کیسے ملے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ذمہ ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ دکان تم کھولتے ہو، لیکن روزی کے اسباب وہی مہیا کرتا ہے. بندوں پر روزی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے اسباب وہی مہیا کرتا ہے. اگر اسباب نہ مہیا کرے تو کوئی کسٹمر آپ کے دکان پر نہیں آئے گا. تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے مصادر دنیاویہ یعنی دنیاوی سورس سے ہمارے پاس رزق آ رہا ہے، لیکن دنیاوی سورس سے جو رزق آ رہا ہے اس کے اسباب مہیا کرنے والا اللہ ہے. اس کا یہ مطلب ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہاں تک پہنچا دینا. ویعلم مستقرها، اس کا ٹھکانہ کدھر ہے، جہاں وہ آتا ہے جاتا ہے. مستقل سکونت کہاں ہے، اس کی رہتا کہاں ہے، گھر کہاں ہے اس کا، اللہ کو معلوم ہے. وہ مستودعها، مرنے کے بعد کہاں دفن ہوگا، کہاں گیا وہ معلوم ہے ہم کو. اللہ اکبر، انسان کے بارے میں تو ہے ہی، ہر چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے. کون سا سانپ کس بل سے نکل رہا ہے ہمیں معلوم ہے، اور پھر وہ کہاں مارا جائے گا، کہاں مر جائے گا ہمیں یہ بھی معلوم ہے. انسان کی سکونت کہاں ہے، مستقل، جہاں مستقل رہتا ہے. لیکن دفن کہاں ہوگا؟ بہت سارے لوگ اپنے شہر میں رہتے ہیں، زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن موت کہیں امریکہ میں آ جاتی ہے، کہیں لندن آ جاتی ہے. کہہ رہے بھائی لاش پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کہتے وہیں دفن کر دو. جی جی، زندگی بھر یہاں رہا جس کو مستقر کہتے ہیں، لیکن مستودع اس کا وہاں ہے. مستودع یہ ودیت سے ہے. اللہ کیسے لفظ استعمال فرماتا اللہ، سائنس آف ورڈس، سائنس آف ورڈس. مستقر جہاں آپ کو قرار ہے، یعنی مکمل آپ کی سکونت ہے. جی جہاں آپ رہتے، مستقر قرار ہے آپ کو وہاں، مستقل آپ وہاں رہتے ہیں. اچھا، مستودع جہاں آپ کو ودیت کیا جائے گا، یعنی آپ کی قبر، مرنے کی جگہ، اس کو ودیت سے مشتق کیا گیا ہے. ودیت کہتے امانت. گویا مر کر آپ جب زمین میں جاتے ہیں تو گویا اللہ نے زمین کے حق میں ایک امانت سونپ دی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے
کہ اے زمین یہ امانت تجھے دی گئی ہے، جب سور پھونکا جائے گا ہم جب ان کو لوٹانا چاہیں گے تو پوری طریقے سے یہ امانت واپس کر دینا۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین پر زلزلہ طاری کیا جائے گا تو زمین اپنے بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گی، اس لیے کہ امانت ہے، وہ ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتا، وہ اللہ نے امانت دے رکھی۔ مستودعها، سائنس آف ورڈز، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، ہم نے لکھوا دیا ہے۔ اچھا